بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو جوانوں کے سامنے ہے، ایک موبائل ہے مثلا، ایک ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، تو اس میں ہزاروں قسم کے شیطانی گمراہ کرنے والے حربے ہیں۔ میں نے کراچی میں کسی مجلس میں کہا تھا کہ اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو موبائل نہ دیا کرو، کیونکہ تم ایک وسیلہ دے رہے ہو گمراہی میں مبتلا ہونے کا۔ کسی مومن نے میسج کیا، مولانا یہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہم بچوں کو موبائل سے کیسے روکیں؟ تو آپ کے بیان سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے اینٹی ہیں۔ ہاں، میں نے کہا ٹیکنالوجی کی مخالفت کسی نے نہیں کی۔ موبائل سے میری مراد ٹیبلٹ نہیں ہے، موبائل میں ہوتا ہے سم۔ ہر اس چیز سے اپنے بچے اور بچی کو بچاؤ جس میں کوئی ایسا سوراخ پیدا ہو جائے کہ جس میں کوئی نامحرم داخل ہو جائے۔ میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس میسج آتے ہیں، فون کالز آتے ہیں، شادی شدہ لوگوں کے گھر اجڑ گئے، شادی شدہ لوگوں کے گھر اجڑ گئے ایک میسج کی وجہ سے، ایک کال کی وجہ سے، کیونکہ تربیت اس خاتون کی نہیں ہے، اس بچے کی صحیح تربیت نہیں ہے، اور ہر جگہ شیطانی حربیں، ہر جگہ شیطانی حربیں۔ تو جب تک میں صحیح تربیت نہیں کر پاتا، ہاں ٹولز یوز کرو، کمپیوٹر دو، لیپ ٹاپ دو، لیکن ایسی چیز جہاں سے کوئی کنیکشن پیدا ہو جائے، اس کا ذریعہ سم کارڈ ہوتا ہے، اس کا ذریعہ واٹس ایپ ہوتا ہے، اس کے ذرائع بہت ہوتے ہیں، جہاں اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ یہ جو پرائیویسی کا کانسیپٹ ہے نا، ویسٹرن کانسیپٹ، کہ باپ اگر بچے کے کمرے میں بھی جائے نوک نوک کر کے جائے، اور اگر ایسے چلا جائے تو بابا آپ نے میری پرائیویسی خراب کر دی، میری اجازت کے بغیر آپ نے میرا لیپ ٹاپ کیسے کھولا، آپ میری پرائیویسی کے اندر ان ہو گئے، آپ میرے موبائل کے اندر ان ہو گئے۔ اس کا مطلب اس گھر میں ولایت نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کی اگر مجھ پر ولایت ہے تو میری اجازت کے بغیر وہ میرے مال کو بھی مصرف کر سکتے ہیں، میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو طلاق بھی دلوا سکتے ہیں، میری اجازت کے بغیر میرے بچوں کے مالک بھی۔ اسی طرح باپ کی ولایت بچے پر ہے۔ اسلام کہتا ہے والد اپنے بیٹے کی زندگی میں 100% انوالو رہے، اس کی وجہ ہے مثلا جو ویسٹرن کلچر تھا کہ جس میں بچے شادی کرنے کے بعد ویسٹرن ورلڈ میں اپنے والدین سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں، یہ ویسٹرن کلچر۔ اسلامی کلچر یہ تھا کہ جوائنٹ سسٹم میں رہو، ہاں مسائل ہوتے ہیں لیکن مسائل کا حل یہ نہیں کہ تم جدا ہو جاؤ، مسائل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس گھر میں تربیت نہیں ہے۔ نہ ساس کو پتا ہے بہو کے ساتھ اخلاق کیا کرنا ہے، نہ بہو کو پتا ہے کہ مجھے اپنی ساس کے ساتھ، نہ بیٹے کو پتا ہے کہ ماں کا حق کیا ہے اور بیوی کا حق کیا ہے، تو ان دونوں میں کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس کی صحیح اب تربیت نہیں ہے تو اس کا حل یہ تو نہیں کہ تم گھروں کو اجاڑ کے الگ ہو جاؤ اپنے والدین کے ساتھ۔ اور جو اطاعت والدین، جو ثواب خدمت والدین، صرف والد و والدہ کے دیکھنا بھی عبادت ہے، تو اس سے محروم ہو جائے۔ کم از کم گھر میں رہے گا تو اپنی ماں کے پاؤں تو دبائے گا، باپ کی خیریت تو پوچھے گا۔ لیکن وہ ویسٹرن کلچر جو مسلم سوسائٹی میں ہو گیا، تو ان کے بوڑھے ماں باپ آپ دیکھیں اولڈ ہاؤسز میں رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار، کینسر کے شکار ہو جاتے ہیں، پوری زندگی ان کی تباہ کر رہا، خسرت دنیا والآخرہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی کلچر ہماری سوسائٹی میں، ہماری پرائیویسی خراب ہو رہی ہے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بچیاں شادیاں کرتی ہیں، ظاہر ہے ایک بچی نے شادی کی، پریگننٹ ہو گئی، اب اسے تجربہ تو نہیں ہے نا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی بیماری کیا ہوتی ہے، ہاں اس کا علاج کیا ہے، تو فوراً گھبرا جاتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس، اور ایک خاتون کا دوسرا بچہ مر گیا۔ لیکن وہ خاتون جو اپنی سانس کے ساتھ رہتی ہے، اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، تو ان بوڑھی ماؤں کو، دادیوں کو ایک تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہوتے ہیں تو بچے کے لیے کیا کرنا ہے، ہاں ٹوٹکے ان کو آتے ہیں تو بچے بچ جاتے ہیں، تو ان گھروں میں رہتے ہیں۔ دوسرا جو مرد اور بیوی بھی جاب پہ لگ گئے تو بچے کو سنبھالے کون؟ پہلے تو یہ تھا کہ دادی سنبھال لیتی تھی، پھپھو سنبھال لیتی تھی، خالہ سنبھال لیتی تھی۔ تو اسلام کا جتنا نظام ہو، اکنومیکلی بھی آپ کے فائدے میں، اخلاقاً بھی آپ کے فائدے میں، آپ کی زندگی میں اس میں سکون بھی آتا ہے، پیس بھی آتا ہے۔ لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ میں نے کہا کہ
والد میرے کمرے میں داخل نہ ہو جائے، میری پرائیویسی ہے، میری موبائل میں داخل نہ ہو جائے، میرے لیپ ٹاپ کو چیک نہ کرے، مجھ سے پوچھے بھی نہیں کہ تم کس کس کے ساتھ گھومنے گئے تھے، میری پرائیویسی ہے، میری لائف ہے۔ تو اب اس جوان کو زندگی گزارنے کا تجربہ تو نہیں ہے، جیسا میں 20 سال میں تھا ویسا میں 30 سال میں تو نہیں ہوں نا، ان 10 سال میں مجھے اتنا تجربہ۔ تو وہ والد جو 50 کا ہے 60 کا، اس نے دنیا کی ہر برائی اور اچھائی کو دیکھا ہوا ہے۔ وہ بیٹر اپنے بچے کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ میرے لال فلاں سے دوستی نہ کرنا، فلاں جگہ پہ نہ جانا، یا آج جو تم شہوتوں میں پڑے ہوئے، موبائل کے غلط تعلقات میں اور غلط دوستیوں پڑے ہوئے ہو، ہم بھی ان چیزوں سے گزر چکے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے تمہاری زندگی کا، یہ وقتی مزہ ہے۔ تو اگر اچھا گائیڈ کرے، مولا فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ لیتا ہے۔ بھائی ایک راستہ ہے جس میں کھڈے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس راستے میں کھڈا، عقل کا تقاضا کیا، آپ میری بات کو سنو نا، لیکن جب بے وقوف کہتا ہے میں جا کر دیکھوں گا کھڈا ہے تو کتنا گہرا ہے، تو دیکھنے سے کیا ہوگا، تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اگر والد اور والدہ اس بیٹی اور بیٹے کی زندگی میں انوالو نہ ہو تو ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا ٹائم قیمتی ہے، تھوڑے سے آپ کے پاس منٹس رہ گئے، تو ایک مختصر سوال مجھے بس آپ سے کرنا تھا کہ کئی دفعہ ہمارا دل بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے کسی معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کی طرف، جیسے دعائے کمیل ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بس اس کو فوراً کھول کے بھی پڑھ لیں تو شاید ہمارے دل کو کوئی سکون ملے گا۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے ہماری جو لینگویج ہے وہ تو اردو ہے، اور عربی میں اگر ہم پڑھنے شروع کرتے ہیں تو وہ والی کیفیت نہیں رہتی جو ہم جس کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس کو صرف اردو پڑھ لیں اور اس کی عربی کو نہ نظروں سے گزاریں؟ کیونکہ ہمیں جو کچھ چاہیے، جو ہم سننا پڑھنا چاہ رہے ہیں اس میں سے اللہ سے جو ہم ایک مناجات کر رہے ہیں امام کی زبان میں، وہ اردو میں ہی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح پڑھنا؟ جی کوئی بھی دعا، ایون نوافل، نماز کی جو نوافل ہیں، دعائے قنوت میں بھی آپ اردو میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن اس میں بتاتے ہیں کہ یا اللہ حرف ندا سے شروع ہو، یا اللہ ہو، الہی ہو، مولائی ہو، ربنا ہو، ربی ہو، اے خدا ہو، اے الہ ہو، ان الفاظ سے آپ شروع کر کے کوئی اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اور خود دعا کرنا، کہ وہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کے لیے دین جو ہے زبان کی چٹخاری ہے۔ اتنے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں، قاری قرآن تھے، قاتل اہل بیت بنے، تو اصل چیز ہے تدبر کرنا۔ آپ بھلے پوری دعائے کو میل نہ پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، عربی لائن پڑھیں، نیچے اس کی اردو پڑھیں، کیونکہ عربی کلام اہل بیت کا کلام ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہے، اس کا نیچے ترجمہ پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایک ٹریننگ، لرننگ بھی ہوگی، آپ عربی الفاظ کو آہستہ آہستہ سمجھنے لگیں۔ ڈیلی ایک صفحہ پڑھیں، دعائے کمیل جب ختم ہو جائے گی پھر اس کو ریپیٹ کریں 4-5 دفعہ۔ ایسا کرنے کے بعد جب آپ عربی پڑھیں گے، آپ کو پوری عربی سمجھ آتی رہے گی۔ تعلمو ہے نا، آپ سیکھیں نا کہ مجھے عربی جس طرح میں انگلش ورڈز کو سمجھ پا رہا ہوں تو مجھے عربی کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ تو ایک صفحہ پڑھیں، آدھا صفحہ پڑھیں، 2 لائنیں پڑھیں اور نیچے اس کا اردو ترجمہ پڑھیں، اس میں سوچیں، اس میں غور و فکر کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے ڈیلی پڑھتے رہیں، اور اردو میں بھی اللہ سے بات کریں تو کوئی حرج نہیں۔ ہر انسان اپنی زبان میں خدا سے کلام کر سکتا ہے جس میں اس کے لیے آسانی ہے۔